بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ باغ نیوز پوائنٹ سے میں ہوں سترہ۔ تاریخ ہمیں کبھی بھی اصل سچ نہیں بتاتی، نہ ہی وہ ذہانت جو ہمارے لیڈر قائد اعظم کی تھی۔ شطرنج میں ایک چال غلط چل لی تو زندگی کی ایک بازی انسان ہار جاتا ہے، اور اگر ایک چال انسان نے صحیح چل لی تو ہاری ہوئی بازی بھی جیت جاتا ہے۔ 1946 کے انتخابات کے بعد قائد اعظم بہت زیادہ پاور میں آ گئے تھے اور الگ وطن کے لیے پورا زور لگا رہے تھے۔ نہرو، گاندھی اور ان کی کانگریس کبھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہندوستان کے ٹکڑے ہوں۔ وہ یہ زور لگا رہے تھے کہ برطانیہ یہاں سے نکلیں، اور قائد اعظم کو یہ جھوٹا لارا بھی لگا رہے تھے کہ یہ یہاں سے چلے جائیں گے تو ہم مل کر فیصلہ کر لیں گے کہ پاکستان کو کب کیسے بننا چاہیے۔ قائد اعظم ہندو مکاری کو بڑے زبردست طریقے سے سمجھتے تھے، اور ادھر مولویوں کو قائد اعظم کے پیچھے لگا دیا جو اسے کافر اعظم کہتے، اور وہی مولوی آج اسلامی جماعتوں کے نام سے ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ باغ نیوز پوائنٹ آپ کو ایسی معلومات سے نوازے گا، دراصل حقیقت سے پردہ بھی ہٹائے گا اور تاریخ سے واقفیت دلوائے گا کہ آپ اپنے بچوں کو حقیقت سے آگاہ کر سکیں کہ گاندھی نے یہاں تک کہا تھا کہ میری لاش کے اوپر سے ہندوستان کی تقسیم کا کام ہوگا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو کام کرتا تھا وزیر اعظم کی حیثیت سے، ہندوستان کو کنٹرول کا کام کرتا تھا، اس نے بھی کہا تھا کہ جناح یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہندوستان کے ٹکڑے ہوں۔ ادھر ورلڈ وار 2 ہو گئے، برطانیہ کے حالات بھی ٹھیک نہ رہے، اور برطانیہ کا ہندوستان میں رہنا مشکل ترین ہو گیا، اور برطانیہ تو چاہتا تھا ہندوستان سے نکل جائے، لیکن مسلمانوں کو ہندوؤں کی غلامی میں دے کے جائے، اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جناح کی وجہ سے ہمیں آزادی نہیں مل رہی، اور یہ کہا ماؤنٹ بیٹن کو قائد اعظم کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں، ہندوؤں کو حکومت ان کو دے دیتے ہیں، لیکن پاکستان کی تقسیم نہیں ہونے دیں گے۔ گاندھی اور کانگریس یہ چاہتی تھی کہ جناح ایک دفعہ یہ بات تسلیم کر لے کہ ہندوستان نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ تعداد میں ہم زیادہ ہیں تو قانون ہمارا ہی چلے گا، جیسا کہ اب تک چل رہا ہے۔ قائد اعظم نے ایسی حکومت اور وزیر اعظم کے عہدے کو ٹھوکر ماری اور اپنے مطالبے پر قائم رہے کہ مجھے مسلمانوں کے لیے الگ وطن پاکستان چاہیے، یہاں تک کہ ان کی دھمکی تھی کہ پورا ملک سڑکوں پر ہوگا۔ مسلمانوں کا کانگریس، گاندھی، ماؤنٹ بیٹن نے بھی چال چلی، بڑی شدید اور بدترین پھر چال چلی کہ قائد اعظم کو بولا کہ ہم آپ کے آگے آخری آفر رکھتے ہیں، اگر آپ اس کو مانتے ہیں تو پاکستان بنے گا، نہیں تو پھر چاہے جتنا مرضی خون خراب ہو جائے الگ پاکستان نہیں بنے گا۔ قائد اعظم کو بلایا اور کہا کہ صرف 10 سال کے لیے پاکستان بنے گا، پھر اس کے بعد ہندوستان کا دوبارہ حصہ بن جائے گا۔ گاندھی، نہرو، کانگریس میں سب کو اس بات کا یقین تھا کہ کھیل اب ہمارے ہاتھ میں آ گیا۔ اوپر سے برطانیہ نے آپشن دیا تھا ماؤنٹ بیٹن کو کہ جلد از جلد ہندوستان کا فیصلہ کر کے واپس وطن آئے، اور قائد اعظم دوبارہ گئے اور کہا ہمیں نہیں منظور، اور ہمیں ایسا ملک 10 سال کے لیے نہیں چاہیے الگ۔ اور وہ یہی چاہتے تھے کہ جناح انکار کرے تو کھیل ختم ہو، لیکن جو اب انہیں قائد اعظم کا جو جواب انہیں قائد اعظم کا ملا، اور جو اللہ نے کر دکھایا ان کو قائد اعظم کے، اور قائد اعظم نے یہ بھی کہا کہ مجھے منظور ہے یہ آفر۔ یہ بات سننا تھی کہ نہرو، گاندھی، کانگریس سب کے ہوش اڑ گئے کہ ہماری آخری چال بھی ناکام ہو گئی، اور تحریری طور پر یہ معاملہ طے ہو چکا تھا، پیچھے ہٹا نہیں جا سکتا تھا۔ قائد اعظم مسلم لیگ کو کہا کہ گھبراؤ نہیں، ہم 10 سال میں اپنے پاکستان کو اتنا مضبوط بنا لیں گے کہ وہ دوبارہ ہندوستان کا حصہ کبھی نہیں بنے گا۔ اللہ ہماری مدد کرے گا، اور وہی ہمارا مددگار ہے۔ اس یقین کے ساتھ قائد کی زبردست چال نے جو کام کر دکھایا کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہمارا میڈیا ہماری تاریخ کے بارے میں بتاتی ہی نہیں کہ کچھ بھی۔ انگلینڈ نے بھی منظوری دے دی، مگر حالات شدید خراب ہو گئے، مسلمان ڈٹ گئے کہ الگ وطنی چاہیے، اور برطانوی ڈر گئے۔
اسی چکر میں کہیں 2-3 کروڑ لوگ نہ مارے جائیں اور جناح پیچھے نہ ہٹے۔ پھر جب کسی کو الگ ملک کر کے دے دیا جائے اور فوج الگ کر دی جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ پھر سب الگ اور آزاد سانس لے رہے ہوتے ہیں۔ آزادی سے اپنے ملک میں جس طرح ہم اپنے ملک پاکستان کی شان و شوکت کا حصہ بنے ہوئے ہیں، امید ہے یہ ٹاپک بھی ہمیشہ کی طرح خاص الخاص معلومات میں اضافہ کر چکا ہوگا۔ اور مودبانہ گزارش، لائک کمنٹ شیئر ود فرینڈز۔ اللہ نگہباں۔